Assalamu alaikum Nazreen. The rare pleasure of having Professor Dr. Afzal Javed at our studio at Vlog Central. چلتے چلتے میں ان کا تعارف تو بہت ایکسٹینسو ہے، لیکن یہ کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ ہیں، یہ آنرری پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ ہیلتھ اینڈ ریسرچ ایٹ یونیورسٹی آف برمنگھم، یہ آنرری ایسوسیٹ کلینکل پروفیسر ہیں at Warwick Medical School in United Kingdom. He is also the chairman of Pakistan Psychiatric Research Center and a board member of Fountain House, Lahore. Graduation کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ہے، یہ پھر ایسوسیٹ پروفیسر بھی رہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، اور یہ پھر اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے۔ MBBS ہیں، MCPS ہیں، ڈپلوما ہے ان کے پاس سائکیاٹرک میڈیسن میں فرام لنڈن۔ He is a board certified psychiatrist. He is a fellow of College of Psychiatrists, United Kingdom. He has an MPhil degree from Edinburgh. He has an FRCP degree awarded to him from Edinburgh and Ireland, جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو ریسرچ اور باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو خود سے بتائیں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو سر پروفیسر افضل جاوید۔ تو آپ ہمیں اپنا جرنی کے تھرو لے کے جائیے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راحیل کریم صاحب، آپ کے یہاں پہ مجھے مدعو کرنے کا۔ کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ ہوں، یونیورسٹی آف برمنگھم میں میری پوزیشن ہے، اور پاکستان میں فاؤنٹین ہاؤس ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ میں منسلک ہوں، اور فاؤنٹین ہاؤس کا ایک ریسرچ ونگ ہے پاکستان سائکائٹرک ریسرچ سینٹر، اس کا میں چیئرمین ہوں۔ میرا سفر جو اس فیلڈ میں یا اسپیشلٹی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النیسز کے بارے میں بہت کم آگہی ہوتی تھی، درست، حتیٰ کہ جو ہمارا میڈیکل کا پروفیشن تھا اس میں بھی اس کی نمائندگی بہت ہی کم ہوتی تھی۔ تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اس وقت پروفیسر رشید چودھری صاحب کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی، جو کہ پاکستان میں پہلے پروفیسر آف سائکائٹری، پائنیئر تھے نا سائکائٹری کے۔ بالکل درست۔ اپنی میڈیسن کی ڈگری کرنے کے بعد میں نے سائکائٹری کو اپنی ایک اسپیشلٹی کے طور پہ چنا، اور ان کے ساتھ میں نے اپنا ہاؤس جاب کیا، پھر اس کے بعد میڈیکل آفیسر، اور پھر یہاں پاکستان میں سائکائٹری کی جو پوسٹ گریجویشن تھی وہ کی۔ اسی دوران مجھے مزید تعلیم کے لیے موقع ملا، تو میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں UK میں میں رہا، وہاں میں نے کلینکل اور ریسرچ ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کی۔ پھر اس کے بعد واپس پاکستان آ کے میں نے زیادہ وقت جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ان کی فیکلٹی میں اور میو ہسپتال میں گزارا، جہاں میں آپ کا اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہا۔ میرا شرف ہے، آپ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ تو اس دوران پھر میں کچھ عرصے کے لیے شیخ زاید ہسپتال میں بھی ایز پروفیسر آف سائکائٹری چلے گیا تھا۔ تو وہاں سے کچھ میرا ریسرچ پروجیکٹ چل رہے تھے انگلینڈ میں، تو اس سلسلے میں میں پھر انگلینڈ چلے گیا، اور وہاں یونیورسٹی آف وارک اور یونیورسٹی آف برمنگھم کے ساتھ میں اٹیچ ہو گیا۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں، جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، کہ اس وقت جب کہ پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کوئی 100-150 کے قریب کوالیفائڈ سائکائٹرسٹ تھے، شاید اس سے بھی کم تھے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک ایسی اسپیشلٹی تھی کہ لوگ اس کی طرف آتے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جس طرح عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سائکائٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، میڈ، بیڈ اینڈ سیڈ۔ تو وہ ایک سٹگما تھا، نہ صرف سوسائٹی میں کہ جو ذہنی امراض کو قبول کرنا یا ذہنی امراض کے بارے میں بات کرنا، بلکہ اس سے زیادہ جو سٹگما تھا وہ ہو رہا تھا کہ ہمارے اپنے پروفیشن کے جو لوگ تھے، درست، وہ اس کو ایک اپنی میڈیسن کی برانچ نہیں سمجھتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذہنی امراض دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہیں، درست۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہیں، درست، اور یہ قابل علاج بھی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ جن کی مینجمنٹ اتنی بہتر ہو جاتی ہے
کہ جو مریض یا جو لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک تو آپ کا اسپیشل انٹرسٹ تھا، دوسرا آپ کا ایٹیچیوڈ بڑا زبردست ہے ٹورڈز ورک۔ تو ماشاءاللہ اس سفر کی قیمت کیا تھی ساری؟ مجھے یہ ایک خوشی تھی کہ اس میں میری فیملی کا، میرے بیوی بچوں کا پورا میرے ساتھ تعاون تھا۔ بہت سیکریفائس دینی پڑتی ہے، بہت سیکریفائس دینی پڑتی ہے، لیکن مریضوں کے ساتھ کام کرنے میں جب وہ بہتر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ درست کہ آپ نے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے کہ جن کو ان کے اپنے بھی جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ جو ترقی پذیر ملک ہیں، جو مغربی ممالک ہیں، وہاں پہ سرکار یا اسٹیٹ جو ہے وہ ان مریضوں کا سنبھالتی ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں 24 گھنٹے پورا ہفتہ پورا سال جو ہے مریض، اس کی ذمہ داری اس کی فیملی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا آرگنائزیشن ہے؟ مجھے پھر بہت ہی یہ ایک میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس کو شروع کرنے میں جب پروفیسر رشید چوہدری صاحب نے اس کو شروع کیا تو اس وقت میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا۔ اس وقت سے میری اس ادارے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم ہے۔ 70s کی بات ہے، یعنی آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، جب ذہنی امراض کا ترقی یافتہ ممالک میں بھی وہاں پہ بھی اس کے لیے بہت ساری سہولیات میسر نہیں تھی۔ درست۔ تو اس وقت پاکستان جیسے پسماندہ اور ترقی پذیر ملک میں پروفیسر رشید چوہدری نے یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ یہ جو مریض ہیں جو کہ مینٹل ہسپتال میں پڑے رہتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ سوسائٹی میں لا کر ہم ان کی بحالی کے لیے کام کریں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور وہ سوسائٹی میں ان کو وہ مقام مل سکے جو کہ ہر دوسرے آدمی کو ملتا ہے۔ اور آج پاکستان میں 3 فاؤنٹین ہاؤسز ہیں، لاہور، سرگودا اور شیخو پورہ، اور تقریباً 700 کے قریب مریض ہیں جو وہاں پہ داخل ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے گئے ہیں۔ وہاں مریض رہتے بھی ہیں، آؤٹ ڈور فیسلٹی بھی ہے، ان پیشنٹ بھی ہے، اور کیا کیا سروسز اویلیبل ہیں؟ یہ جب 1970 کی دہائی میں جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہم صرف ایک خاص مرض کے لوگ تھے، اسکیزوفرینیا، جن کو ہم وہاں پہ داخل کرتے تھے۔ اب یہ ہر قسم کے مریضوں کے داخلے کے لیے یہ کھلا ہے۔ درست۔ ان کے علاوہ ہم نے وہاں پہ ذہنی پسماندہ جو بچے ہیں اور ذہنی پسماندہ جو ایڈلٹس ہیں، درست، ان کے لیے ہم نے اسکول بنایا ہوا ہے جس میں وہ ڈے اسکول ہے، لوگ آتے ہیں، صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں۔ ڈرگ ابیوز کے علاج کے لیے بھی ہمارا ایک وارڈ ہے۔ پھر چائلڈ اور ایڈولیسنٹ کی جو ذہنی بیماریاں ہیں، درست، ہم نے اس کے لیے اسیسمنٹ سینٹر کھولا ہے وہاں ماشاءاللہ، کہ جہاں پہ ہم اسیسمنٹ جو ان کی تشخیص ہے اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، ہم نے ان کے لیے بھی ایک سینٹر وہاں پہ قائم کیا ہے۔ وہ مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی تقریباً 800 سے زیادہ رجسٹرڈ ٹرانسجینڈرز ہیں۔ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا وہاں نہ صرف ان کی تشخیص کرتے ہیں بلکہ ان کو ہم علاج مہیا کرتے ہیں۔ وہ ذہنی مریض، خاص طور پر ہمارے ینگ ایڈلٹس جو جوان ہیں، ہم ان کو اس قسم کے سروس مہیا کریں کہ وہ جب اپنے بیماری سے بہتر ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کاروبار ہو جس میں وہ لوگ نہ صرف اپنا کاروبار کریں بلکہ اپنی فیملی کے لیے ایک کنٹریبیوٹنگ ممبر بنے، اپنی فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے۔ اور یہ دنیا میں کسی اور ملک میں یہ پروگرام مینٹلی ایل کی فائنینشیل امپاورمنٹ کے لیے نہیں ہو رہا۔ تو آپ کی جو ایکیڈیمک کنٹریبیوشن ہے ٹو دا ورلڈ آف سائکائٹری اور ریسرچ ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ میرا خصوصاً انٹرسٹ جو ریسرچ میں تھا وہ یہ جو اسکیزوفرینیا بیماری ہے ان کے مریضوں کی بحالی کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر، ریہیبلیٹیشن سائکائٹری۔ جی، میں ایک ورلڈ ایسوسیشن فار سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن کے ورکرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، میں اس کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ اور ورلڈ سائیکیاٹرک ایسوسیشن جو کہ سب سے بڑا تمغہ میرا خیال ہے وہ ہے، اور دوسرا بڑا تمغہ جو ہے
فیلوشپ ہے کالج آف فزیشنز کی. میں ورلڈ سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا کہ یہ سائیکیاٹرسٹ کی نمائندہ جماعت ہے. درست. اور اس کی جو پوری دنیا بھر کے میں اور اس کے جو اس کی ممبرشپ ہے وہ تقریباً 250,000 پلس ماشاءاللہ آل اوور دا ورلڈ. تو اور یہ تقریباً 145 ملکوں میں اس کی برانچز ہیں. میں پہلا پاکستانی تھا جو اس کا صدر الیکٹ ہوا تھا. زبردست ہے. آپ تو فخر ہیں پاکستان کا. آپ کو کوئی ریکگنیشن پاکستان سے بھی ملی؟ میں مشکور ہوں حکومت پاکستان کا کہ انہوں نے مجھے پچھلے سال 17 امتیاز سے نوازا. اور وہ جو کیٹیگری تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ جی میں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ ذہنی امراض کے حوالے سے روشن کیا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک عزت کا مقام تھا کہ آپ کے اپنے گھر والوں نے، آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کی جو خدمات ہیں ریکگنیشن اس کو ملی ہے. چیلنجز تو آتے ہی ہیں زندگی میں. آپ نے تو تمام تر چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کیا. تو اس سب کی قیمت کیا ادا کی آپ نے؟ قیمت اس کی بہت ادا کی، کیونکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ کسی ایک جگہ پہ ٹک جائے. درست ہے. لیکن قیمت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ بھی مجھے ایڈوانٹیج ملا کہ مجھے مختلف جگہ پہ کام کرنے کا جو موقع ملا، اس سے میرے تجربے میں مجھے اس میں ڈائیورسٹی اس میں آ گئی. جو مشکلات آتی ہیں وہ ہر روز ایک نئی مشکل ہوتی ہے. کبھی آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے مشکل آتی ہے، کبھی آپ کو اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کے جو افسران ہیں کبھی آپ کو ان کی طرف سے مشکل آئے گی. کبھی آپ جن لوگوں کا آپ کے ساتھ روزمرہ کا کام ہے وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے. لیکن میرے خیال میں یہ ساری جو مشکلات ہیں یہ آدمی کو اور زیادہ محنتی بناتی ہیں. میں نے باہر بھی کام کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے باہر کام کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے. درست. وہاں پہ ہم اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم وہاں کام کرتے ہیں. وہ لوگ اگر ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی ہم ان کی کالونی سے آئے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں محنت کی قدر ہے، ہمارے اپنے ملک میں محنت کی جتنی قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں آپ کا کیا پیغام ہوگا جو کہ ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں، ان کو کیا یہ سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے؟ جب میں واپس آیا تھا 1989 میں آفٹر مائی ممبرشپ تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار تم کیا چریوں کے ڈاکٹر بن کے آ گئے ہو. تو آپ کیا مشورہ دیں گے جو کہ ایسے ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا سائیکالوجی میں یا سائیکائٹری میں، ان کو آپ کیا پازیٹیو پیغام دے لیں یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کرے گا ٹو کم ٹو دس ڈائریکشن؟ سب سے بڑی جو ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم کافی عرصے تک اس سے ہم نے آنکھیں چرائی رکھیں کہ جو ذہنی اور نفسیاتی امراض ہیں یہ کتنی ہیں. اب اس وقت جتنے بھی بین الاقوامی اور نیشنل ادارے ہیں سب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کم از کم 20 سے 25% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ذہنی خلفشار، بیماری یا مشکل کا شکار ہے. ضروری یہ ہے کہ ہماری جو پروفیشنل کولیگس ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جس میں ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سوشل ورکرز ہیں، وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جی ایسے مریضوں کی تعداد ملک میں بہت زیادہ ہے. درست. اور ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماریاں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کسی ملک میں چلے جائیں 2, 4, 5% سے زیادہ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پروفیشن کو نہیں چنتے. لیکن وہ جو باقی 90-95% جو ڈاکٹر ہیں ہم ان نے کبھی ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ذہنی امراض کیا ہوتی ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کا اثر اور بیماریوں پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے. بٹ نیورتھلیس آئی تھنک بلینز اینڈ بلینز کی انڈسٹری ہے اینٹی ڈپریسنٹس کی اور دواؤں کی. آپ سائیکائٹری کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ میں تو سائیکیاٹرک پیشنٹس کا اور کیئرز کا کیا مستقبل؟ میں تو سائیکائٹری کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی برائٹ دیکھتا ہوں.
درست. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے بہت سارے جو ایک سب سے بڑی وجہ تھی ذہنی امراض کی جو ریکگنیشن میں، وہ یہ تھی کہ ہمیں اس کی کاز کا نہیں پتا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے. آپ کا ملیریا بخار ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جی یہ ملیریا مچھر نے کاٹا ہے. آپ کو چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ ایک بیکٹیریا ہے، ایک آرگنزم ہے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوئی. تو کم از کم یہ جو 21st سینچری آئی ہے، اس میں ہمیں بہت ساری بیماریوں کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جینیٹکس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور کیمیکل بیسز جو ہیں بیماریوں کی، ان کا ہمیں پتہ لگا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر نئی دوائیاں بن رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو 21st سینچری جو ہے میڈیسن میں، اس میں سائیکیٹری میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور یہ ترقی ہو رہی ہے. یہ بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ وہ جو سٹگما ہے، درست، جو سوشل لیول کے اوپر، جو پرسنل لیول کے اوپر، جو فیملی کے لیول کے اوپر. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گھر کا جو سربراہ ہے، اگر وہ یہ کہے کہ جی میرے چھاتی میں درد ہو رہا ہے، یہ درد میرے بازو میں آ رہا ہے، تو سارے گھر کے والے فٹافٹ اس کو ہسپتال لے کے جائیں گے. اب وہ کلچرلی وہ جو گھر کا سربراہ ہے، وہ یہ کہنے میں بہت ہچکچاہٹ محسوس ہوگا کہ مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے. درست. تو یہ ایک جو وہ لیول ہے ریکگنائز کرنے کا، اپنے ذاتی لیول کے اوپر، سوسائٹی کے لیول کے اوپر، فیملی کے لیول کے اوپر وہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ذہنی بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ جن آ گیا ہے، جی یہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے. تو وہ ایک قسم کا اس کو اور سٹگمیٹائز کرتا ہے کہ جس میں ہم اس طرف اس کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ہم فیتھ ہیلرز کے پاس اس کو زیادہ جانا which prevents treatment اور ڈیلے ہوتی ہے، بیماری کرونک ہو جاتی ہے، علاج مشکل ہو جاتا ہے. اس میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ہمارے جو پروفیشنل کولیگس ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، چونکہ ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوتی، درست ہے، تو وہ بھی اس کو بیماری نہیں مانتے. درست. تو وہ پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ جو مینٹل ہاسپیٹلز بنتے تھے وہ شہر سے دور بنا کرتے تھے، درست، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ بڑا سٹگما اٹیچ ہوتا تھا. ابھی بھی لاہور کے لوگ جو پرانے لوگ ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ جب وہ کہتے تھے 4 نمبر بس ہے تو میں تمہیں 4 نمبر بس میں بٹھا دوں گا. تو وہ ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ 4 نمبر بس جو تھی وہ ویری انفارچونیٹ وہ مینٹل ہسپتال کی طرف جاتی تھی. درست. دوسری بات راہیل صاحب جو ایک سب سے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ سوشل پریشر. درست. آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے وقتوں میں اگر کوئی چرس پیتا تھا تو وہ محلے میں اگر کوئی ایک بندہ پیتا تھا تو سب محلے والے کہتے، اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ اس کے پاس نہ جانا، یہ چرسی ہے. یعنی وہ جو ایک سوشل نان ایکسیپٹنس تھی، درست، انفارچونیٹلی وہ اب ڈرگس کے بارے میں سوشل ایکسیپٹنس بن گئی. درست. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میڈیکل، سوشل، بایولوجیکل، جو سوسائٹی کا پریشر تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے انفارچونیٹلی ہم اس کی زیادہ پرائس پے کر رہے ہیں. درست. ایک فائنل کویسچن ہے کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ جو ہے، انہوں نے اتنے پیسے لگائے اس کام میں، ماشاءاللہ آپ جیسے قابل لوگوں کو میرے جیسے شخص کو بھی یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے. تو وہ ہیلتھ اکنامکس پہ بہت غور کرتے ہیں کہ اگر معاشرہ صحت مند رہے گا ذہنی طور پہ تو ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، ہے نا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. ہمیں کیا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ٹو امپروو دا مینٹل ہیلتھ آف دا میسز؟ جب آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم فوری طور پہ اس کو مینٹل النس کے ساتھ ایکویٹ کر دیتے ہیں. درست. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس کے درمیان پازیٹیو ہے، وہ مینٹل ویل بینگ ہے. درست. ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. ہمیں یہ ضرورت ہے اس بات کی، پریونٹیو کام نہیں. اور جو ویل بینگ ہے، میرے خیال میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو صرف مینٹل النس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مینٹل ویل بینگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں ہم کام کریں. تو وہ پریونشن ہمیشہ کہتے ہیں. دیکھیں جی، بچوں کو آپ ہر چیز سکھاتے ہیں کہ چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کیا بات کہاں کرنی چاہیے.
تو آپ کے خیال میں اگر اسکولوں کے کریکولم میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے بلکہ برین اویئرنیس کا اگر کریکولم میں تھوڑا بہت شامل کیا جائے تو وہ شاید زیادہ ریسورسفل ایڈلٹس بن سکے. بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس آدمی کی طرف نہ جانا, اس کا تو دماغ خراب ہے. بالکل صحیح. یعنی وہ شروع سے ہی مائنڈ سیٹ جو ہے, مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بہت ہی امپورٹنٹ زبردست باتیں کی آپ نے پروفیسر صاحب, اور بے انتہا شکریہ. اپنا ٹریول کے ٹائم سے آپ نے بہت ہمیں نوازا اپنے وقت کے ساتھ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ فخر پاکستان ہیں. اللہ میں آپ کو مزید لمبی زندگی دے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ we'll see you soon and inshallah God bless you and have a safe journey back to England.